لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست راد پشتی، بہک کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تیرا دربار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غمِ جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ شعر سن کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہم کن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ہند، عطائے رسول، آل نبی، اولاد علی، حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑے ہی مغرور اور حکیم و فلسفی کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، ایک مغرور حکیم و فلسفی جو بزرگان دین کا گستاخ تھا، بزرگان دین کا منکر تھا، وہ جب سرکار غریب نواز سے ملا تو کیا ہوا؟ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پائیں گے اور آپ کا دل زوروں سے یا خواجہ بول اٹھے گا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے کئی گوشوں میں جا کر دین تبلیغ کا کام کیا، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سبزوار یعنی کہ افغانستان سے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بلخ پہنچے، جہاں پر کچھ دنوں شیخ احمد ہزرویہ کے یہاں آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا۔ بلخ میں ان دنوں ایک بہت بڑا نامی گرامی حکیم اور فلسفی شخص رہتا تھا جسے لوگ مولانا حکیم ضیاء الدین کے نام سے جانتے تھے۔ اسے علوم ظاہر بالخصوص فلسفہ و حکمت میں بڑی دسترس حاصل تھی۔ وہ تصوف اور اہل تصوف سے حد درجہ تک منافقت رکھتا تھا اور وہ اہل تصوف لوگوں کو نہیں مانتا تھا، اور یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ تصوف ایک ہذیان ہے اور صوفیہ عقل و تمیز سے بے بہرہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ کل ملا کر یہ جو شخص تھا یہ اولیاء اللہ کا اور تصوف کی جو فیلڈ ہے ان کے لوگوں کا، ان کے ماننے والوں کا منکر تھا۔ بہرحال بلخ کے مضافات میں اس کا ایک پرفضا باغ تھا جس میں اس کا ایک مدرسہ تھا جہاں وہ اپنے شاگردوں کو فلسفہ و حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا اور ان لوگوں کو ایسی تعلیم دیا کرتا تھا جس سے وہ بھی اس جیسے بدظن ہی ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال سفر کے دوران ایک روز حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ ہندل ولی عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس علاقے سے ہوا جہاں حکیم ضیاء الدین کا باغ اور اس کی درسگاہ حکمت تھی۔ جیسا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ تیر و کمان، چکماک اور نمکدان ہمیشہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، کیونکہ شدید ضرورت کے وقت جنگل میں کسی جانور کا شکار کر کے اسے بھون کر تناول فرما سکے، اسی لیے آپ یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس مقام پر بھی جہاں پر سرکار غریب نواز تشریف فرما ہوئے تھے اور اس مولانا کا مدرسہ اور اس کی درسگاہ تھی، وہاں پر بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کلنگ کا شکار کیا اور خادم کو حکم دیا کہ اسے بھون کر تیار کرے، اور خود حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی وقت اسی آسنا میں منکر حقیقت ضیاء الدین آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درویش مصروف عبادت ہے اور اس کا خادم کلنگ بھون رہا ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ضیاء الدین نے دیکھا تو ان کے متعلق بھی اس کے دل میں وہی برے خیالات آ چکے تھے۔ بہرحال سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو خادم نے بھنا ہوا گوشت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حکیم ضیاء الدین بھی کچھ دوری پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔
حضرت نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ران ضیاء الدین کو عطا کر دی اور دوسری ران خود تناول فرمانے لگے۔ جیسے ہی حکیم ضیاء الدین جو بڑا ہی بدبخت نیت رکھتا تھا اس نے گوشت تناول فرمایا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دیا ہوا گوشت کھایا تو اچانک سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب ہوش میں آیا تو اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی تھی اور فلسفہ و حکمت کے تمام شوشے و گوشے اس کے دل و دماغ سے محو ہو چکے تھے۔ قلب و روح کی گہرائی سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہو چکا تھا۔ اسی وقت حکیم اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ کر اس نے فلسفہ و حکمت کی تمام کتابیں دریا میں ڈال دی۔ علم باطین کے شغف نے اسے مرد کامل بنا دیا اور اسرار الہی اس پر منکشف ہو گئے۔ سبحان اللہ! تمام دنیاوی علائق سے علیحدگی اختیار کر لی اور شب و روز ذکر و فکر الہی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ یہی عظیم انقلاب حضرت خواجہ کی ایک نگاہ کرم کی ادنا کرامت تھی۔ حکیم ضیاء الدین اور اس کے فلسفہ زدہ شاگردوں کا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو جانا بڑا غیر معمولی واقعہ تھا، جس نے پورے بلخ اور اطراف و جوانب میں آپ کی شان و عظمت کی دھوم مچا دی۔ جس نے سنا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری اور قدم بوشی کے لیے بے چین ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر لوگوں کی آمد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہو گیا۔ فلسفیانہ عقل پرستی سے تائب ہونے کے بعد حکیم ضیاء الدین عبادت و عیادت میں مشغول ہو گئے۔ مرشد کامل نے مدارج سلوک طے کرائے اور رموز باطین کی تعلیم کی۔ تکمیل کے بعد خرقہ درویشی پہنا کر اپنا خلیفہ بنا دیا اور اس علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے کام پر حکیم ضیاء الدین کو مامور فرما کر آپ وہاں سے عازم سفر ہو گئے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیرت غریب نواز کتاب، پیج نمبر 210 سے 212۔ سناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ یہ شان ہے ہمارے ہندوستان کے بادشاہ سرکار غریب نواز ہندر ولی عطائے رسول کی، کہ جن کی ایک نگاہ کرم نے حکیم ضیاء الدین کی دل کی دنیا ہی بدل دی۔ حکیم ضیاء الدین کو منکر سے مومن بنا دیا۔ جو حکیم ضیاء الدین اولیاء اللہ کا منکر تھا، تصوف کا منکر تھا، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ کرم نے اسے خود تصوف کی دنیا میں ڈبو دیا اور اسی طرح آپ نے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا بھی کام کیا۔ واقعی سرکار خواجہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔